اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ جھوم جھوم کا درود شریف کا ہادیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا وجانا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک المختار، رسول کے رسول، نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا ہادیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا ملجانا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس رجب المرجب کا چل رہا ہے۔ اس کی 6 تاریخ کو ہند کے راجہ قائد رسول ہند الولی سیدنا خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کلمرال ہوا۔ اس مقدس مہینوں کو خواجہ غریب نواز کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آج محتاج تعارف نہیں۔ حضرت کی شان اور شوکت سب پر عیاں ہے۔ ہند میں آ کر کے کفر و بدعت و شرک کی تاریکی کو دور کر کے اسلام کا نور آپ نے پھیلایا۔ سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت 530 ہجری میں، اور ایک روایت میں 537 ہجری آتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی
بڑی متقیہ اور پرہیزگاریاں تھیں۔ آپ کا ولادت بمبارک کریں ہمارے چینل کو جس علاقے میں ہوا وہ ایران کے جگہ کا نام سنجر میں ہوا۔ جو آپ کا گاؤں تھا، جو آپ کا علاقہ تھا، وہ پورا کا پورا علاقہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ سبحان اللہ، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار کہ تہجد کی نماز میں بھی کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، تہجد کی نماز تو الا ماشاء اللہ اگر 100 میں ایک آدھا پڑھتا ہو تو پڑھتا ہو، ورنہ نہیں۔ تو وہ پورا علاقہ، پورا گاؤں جہاں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی، وہ پورا علاقہ تہجد گزار تھا۔ تو سوچیں جو تہجد پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوگا تو وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کتنی سختی کے ساتھ کرتا ہوگا۔ اور وہ علاقہ اتفاق والا تھا، پیار اور محبت والا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ سارے لوگ سوئے اور آسمان پر سفیدی ظاہر ہوئی۔ جب ایک کی آنکھ کھلی تو انہیں یہ خیال ہوا شاید صبح صادق ہو گئی ہے۔ تو ان کو یہ خیال ہوا شاید ہماری آج نماز تہجد جو قضا ہو گئی، چھوٹ گئی۔ انہیں جب اس بات کا احساس ہوا تو آس پاس والوں کو بھی جگایا، سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے اور سب متقی، سب پرہیزگار، سب حیران ہو گئے، یار آج آخر ایسا ہوا کیا کہ مطلب کوئی بھی نہ اٹھ پایا۔ لیکن سب کا گمان بھی یہی تھا، یار اتنی جلدی صبح صادق تو ہو ہی نہیں سکتی، اتنی جلدی تو یہ روشنی، یہ سفیدی پھیل ہی نہیں سکتی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو ہم سوئے تھے، اب اتنی جلدی کیسے یہ صبح صادق ہو گئی۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں، سارے لوگ جب حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ان کے گھر پر آسمان کی جانب سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نور کی بارش کی وجہ سے آسمان پر سفیدی ظاہر ہوئی، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صبح صادق ہو چکی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جس رات یہ سفیدی حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اتری تھی، اسی دن سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ گویا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے اور آسمان کی طرف سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت بچپن میں ہی نمودار ہو رہی تھی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم اس دنیا فانی سے الوداع کہہ کر کے چلے گئے، وصال پرملال ہو گیا 15 سال کی عمر میں۔ اب 15 سال کی عمر میں جب والد محترم کا وصال ہوا تو جب وراثت تقسیم کی گئی، مال و دولت جو ہوتی ہے وہ تقسیم کی گئی، تو آپ کے حصے میں سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک انگور کا باغ آیا اور ایک پنچکی آئی۔ چکی وہ پانی سے چلا کرتی تھی،
آج کل تو بجلی کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، تو ساری چیزیں لائٹ سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ دور یا تو ہاتھوں سے چلایا کرتے تھے یا پانی کے ذریعے سے ایک مسلسل چیز بنا لیا کرتے تھے جس سے وہ چکی چلا کرتی تھی۔ بہرحال تو سیدنا خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باغ کو اور پنچکی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، اسی سے اس کی دیکھ بھال کرتے، اس سے کماتے اور اسی سے اپنا خرچہ چلاتے۔ جب وصال پرملال ہو گیا آپ کے والد محترم کا، تو باغ کی ڈور آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، اس کی صاف ستھرائی کا ماحول بھی آپ کے دستے مبارک میں رہا، اس کی دیکھ بھال بھی آپ کے ہی ذمے میں رہی۔ تو جب سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کی دیکھ بھال کرنے میں لگے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ روزانہ جو پتے گرتے ہیں درختوں سے، وہ پتے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور باغ کی صاف ستھرائی خود ہو جایا کرتی ہے۔ اب یار ہمارے گھر میں ہم رات میں سوئیں اور صبح اٹھیں کہ جھاڑو لگی ہوئی ہو، کوڑا کرکٹ نہ ہو، تو ہم خود حیران ہوں گے، یار رات میں تو اتنا کوڑا کرکٹ تھا، اتنی گندگی تھی، اور صبح اٹھے تو سب جھاڑو لگا ہوا ہے، سب صاف ستھرائی ہے، آخر ایسا کیوں؟ خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول یہی ہے، رات میں آپ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے۔ قرآن کی تلاوت کا آپ کا جو ذوق تھا اتنا بلند تھا کہ دن بھر میں آپ 2 قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے، اور اگر کہیں کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو اس سفر میں بھی تلاوت قرآن کو جاری رکھتے تھے، بند نہیں کرتے تھے۔ تو جب باغ میں اپنے آپ صاف ستھرائی ہو جاتی تھی اور اپنے آپ سارے پتے ایک طرف جمع ہو جاتے تھے، تو آپ حیرت میں پڑ گئے، یار آخر یہ کرتا کون ہے؟ تو ایک بار سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ عنہ نے سوچا آج رات میں چل کر دیکھ ہی کیوں نہ لیا جائے کہ باغ کو کون صاف کرتا ہے، اس کے پتے ایک جگہ کون جمع کرتا ہے۔ جب آپ رات کے عالم میں، رات کی تاریکی میں اس باغ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتے خود بخود اڑتے ہوئے خود بخود ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، اس سائڈ سے آ کر کے جمع ہو رہے ہیں، دوسری سائڈ سے آ کر کے جمع ہو رہے ہیں، اور تیسری سائڈ سے آ کر کے، مطلب 6 طرف سے پتے دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے آتے ہیں اور ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے؟ تم میری مدد کر رہے ہو تو کچھ نہ کچھ تو میں نے کیا ہوگا، میں تو تمہارا محبوب ہوں گا، تم مجھ کو تو پسند کرتے ہوگے، یہی وجہ ہے کہ تم میری دیکھ بھال کر رہے ہو، میرے باغ کی صاف ستھرائی کر رہے ہو، آخر ہے کون؟ سامنے آؤ۔ جب سیدنا سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نکالے نا، تو 6 بزرگ نمودار ہوئے، 6 بزرگ عرض کرنے لگے، حضور ہم جنات ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ خواجہ غیر نواز رضی اللہ عنہ سوچا، فکر میں پڑ گیا، یہ ہم نے تو کسی کو شاگرد بنایا نہیں، کسی کو پڑھایا نہیں، پھر یہ شاگرد ہمارے کیسے ہو گئے؟ ہم ان کے استاد کیسے ہو گئے؟ تو جب پوچھا تو ان جنات نے کہا کہ جب والد محترم کے ساتھ تم بچپن کے عالم میں باغ میں آیا کرتے تھے نا، تو تم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کہ قرآن کی تلاوت کا لہجہ اتنا پیارا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن کی تلاوت کو سن سن کر کے ہم نے اپنی تلاوت کو، اپنی قرأت کو درست کیا ہے، آپ کے تجوید کو سن کر کے ہماری تجوید درست ہوئی ہے، آپ کی قرأت کے لہجے کو سن کر کے ہم نے اپنے لہجے کو درست کیا ہے۔
یہی وجہ رہی ہے کہ اس معنی میں آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں، اور ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارا استاد آ کر کے باغ میں صاف ستھرائی کرے، اسی لیے ہم رات میں آ کر کے اس باغ کی صاف ستھرائی کر دیا کرتے تھے، تاکہ دن میں آپ تلاوت قرآن میں مصروف رہیں اور آپ کی تلاوت قرآن کو سن کر کے ہم فیضیاب ہوتے رہیں۔ یہ سیدنا سرکار خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن کا ذوق۔ جب 15 سال ہوئے، 15 سال ہونے کے بعد میں جب والد محترم کا وصال ہوا تو آپ کے دل میں علم دین سیکھنے کی اور طلب بیدار ہوئی، یار چلو علم دین سیکھا جائے۔ اجنا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا علم دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیری مریدی تو ہمارے گھر سے ہمارے خاندان سے چلی آ رہی ہے۔ نہیں، کیا خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار اور ولی ہند میں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 سال کی عمر میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھا جائے۔ اب تو آپ سمرقند کے سفر کی طرف متوجہ ہوئے، سمرقند پہنچے، علاقے کا نام ہے، وہاں علامہ مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین سیکھا۔ سب سے پہلے آپ نے وہاں پہنچ کر کے قرآن کو حفظ کیا۔ قرآن تو اعلیٰ طریقے سے اعلیٰ انداز سے پڑھنا جانتے ہی تھے، پر حفظ نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچ کر آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد میں پھر آپ نے علوم و فنون حاصل کیے، علم حاصل کیا۔ جب وہاں سے آپ نے علم مکمل حاصل کر لیا تو آپ نے شہر بخارا کا رخ کیا۔ آپ شہر بخارا گئے، وہاں علم دین حاصل کیا، مکمل علم دین حاصل کیا۔ پھر مکمل علم دین جب حاصل کر لیا تو آپ نے تقریباً کم عرصے میں صرف 5 سال میں سمرقند میں رہ کر کے اور بخارا میں رہ کر کے مکمل علم دین حاصل کر لیا۔ آج اگر ہمارے طالب علم یا ہمارا کوئی عالم علم دین حاصل کرتا ہے نا تو اس سے مکمل اگر تخصص کرنا ہو، مفتی کا کورس کرنا ہو تو 11 سال لگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیں، ان کی قوت حافظہ دیکھیں کہ 5 سال میں آپ نے ساتھ میں حفظ قرآن بھی کر لیا اور مکمل علم دین بھی حاصل کر لیا اور فارغ ہو گئے علم دین۔ سوچیں، یہ سیدنا خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم دین سیکھنے کا جذبہ، جب دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے بڑی شوق کے ساتھ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے، دلچسپی کے ساتھ، تو یقیناً وہ بہت جلد تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ہم کوئی کام کریں، اگر اس کام کو دلچسپی سے کریں تو اگر وہ 1 دن میں ہونے والا ہوگا تو وہ آدھے دن میں طے ہو جائے گا، اور اگر ہم اسی کام کو دلچسپی سے نہ کریں، وہ 1 دن کے کام کو 2 یا 3 یا 4 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو سیدنا خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین سیکھنے میں اتنی دلچسپی تھی کہ اتنا لمبا عرصہ علم دین سیکھنے والے نے صرف 5 سال میں مکمل علم دین حاصل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ یہ سیدنا سرکار خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر آج رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی دور سے آج میرے معلّہ پہنچتے ہیں اور سیدنا سرکار خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ وہاں کے خدام اور مجاورین کا رویہ بات غلط رہا۔ سوشل میڈیا پہ جو حضرات ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں کے مجاور اور وہاں کے خدام نے بریلیوں کے آنے پر پابندی لگائی اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام مصطفیٰ جائے رحمت پر پابندی لگائے کہ یہاں کوئی نہ پڑھے۔ آج دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے دیکھا بھی گیا، کوئی روزے کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، مصطفیٰ جائے رحمت، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، لے گئے۔ کہتا نہیں، یہاں صرف یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جائے رحمت سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اور کچھ اپنے بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، یار مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک تمنا کی ہے، ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، یعنی محشر میں جب کاش سرکار کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جب سرکار کی آمد ہو محشر میں
تو सब लोग सरकार पर सलात व सलाम भेजें, सब लोग। और जो सरकार की खिदमत के कुदसी हैं, सरकार की जो खिदमत के खुद्दाम हैं, जो फरिश्ते हैं, वो मुझसे कहें कि ए रज़ा तुम भी पढ़ो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि 70,000 फरिश्ते रोज़ाना सुबह और शाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से फैज़ हासिल करते हैं, अपने परों को मज़ारे पुरअनवर से मस करते हैं, फैज़ हासिल करते हैं। और जिसे एक बार ये मौका मिल जाता है, कभी दोबारा उस फरिश्तों को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन हम अपनी किस्मतों पर नाज करें, हम जितनी बार चाहें रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही जो हज़रत मुआज़ ने इरशाद फरमाया, यही जो 70,000 फरिश्ते रोज़ाना सुबह और शाम जब सरकार के रोज़े की ज़ियारत करते हैं ना, तो बरोज़े महशर इन्हीं 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होगी। जब इन 70 फरिश्तों के दरमियान आका तशरीफ लाएंगे, तो उसी को सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया है कि वो जो 70 फरिश्ते सरकार की खिदमत में होंगे, वो मुझसे कहें, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, हाँ मतलब शुरू करो पढ़ो मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम। और याद रखें, ये सिर्फ सरकार आला हज़रत ने अपने लिए नहीं कहा, बल्कि तमाम आशिकान रसूल को ये तमन्ना दी, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सिर्फ अपने लिए नहीं कहा, हम और आपके लिए भी कहा है। लेकिन आज हम इसी सलाम पर एतराज़ कर बैठते हैं कि यार सरकार आला हज़रत ने अपने लिए सिर्फ कह दिया, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने लिए भी कहा है और आशिकान रसूल को भी ये पैगाम दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुरूद व सलाम पढ़ करके दुनिया में रह करके मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ेगा, क़यामत के दिन वो मेरे कुर्ब को पा लेगा, मेरे करीब होगा वो। तो आज दुनिया में रह करके अगर हम आका पर सलातो व सलाम पढ़ करके बरोज़े महशर कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इस सलातो व सलाम के तर्ज अमल को अपनाना होगा। लेकिन हमारा माहौल ये रहा कि हम जुमा को एक बार आते हैं और सलातो व सलाम का ये मौका हमारे हाथों में आता है, लेकिन हम इस सलातो व सलाम के मौक़ों को छोड़ देकर चले जाते हैं, सलातो व सलाम में शामिल नहीं होते हैं। याद रखें, दुनिया में रह करके हमने अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो व सलाम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ करके अगर आका को राज़ी कर लिया, तो यकीनन प्यारे आका की हदीस पाक के मुताबिक कि बरोज़े महशर जो दुनिया में रह करके सलातो व सलाम पढ़ लेगा, आका के कुर्ब को हासिल कर लेगा, आका के करीब होगा। और आज कौन आशिक़ रसूल है ये नहीं चाहेगा कि बरोज़े क़यामत मुझे आका का कुर्ब हासिल हो जाए। इतना बड़ा मजमा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कहाँ से कहाँ लोग होंगे, कितने लोग होंगे, लोग तरसते होंगे मुस्तफ़ा जो रहमत के चेहरे के दीदार को। लेकिन जो दुनिया में रह करके आका पर सलातो व सलाम पढ़ करके आका पर दुरूदों की डालियां निछावर करके यहाँ से रुखसत हो जाएगा, तो यकीनन आका की हदीस पाक के मुताबिक क़यामत के दिन वो प्यारे आका के कुर्ब को हासिल कर लेगा, प्यारे आका के करीब वो होगा। और जब करीब होंगे तो इन आँखों से रोज़े, इन आँखों से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत बआसानी कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हम और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो व सलाम पेश करते रहें, चाहे सलाम कोई सा भी हो, दुरूद सलाम कोई सा भी हो, दुरूद पाक कोई सा भी हो। बस मकसद हमारा यही होता है कि ये सलाम, ये दुरूद प्यारे आका की बारगाह में पेश किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें